اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی خیر خواہی والدین پر لازم ہے۔ اولاد میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں شامل ہیں۔ اولاد کے بہت زیادہ حقوق ہیں، ان میں سے پہلا اور اہم حقوق یہ ہے کہ اولاد کی اچھی اور صالح تربیت کی جائے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کے لیے بہترین انسان بن سکیں۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اولاد والدین کے لیے امانت ہے۔ قیامت کے دن والدین سے اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی، صالح تربیت دی، تو یہی اولاد قیامت کے دن والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی، باعث نجات بنے گی۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی اولاد کو معمولی سمجھ کے ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں، اکثر والدین جو اپنی اولاد کو معمولی سا سمجھ کے نا اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور نادانو، ان سے جا کے پوچھو جن کی اولاد نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، ان سے جا کے پوچھو کہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ تم نے انہیں معمولی سمجھ کر ٹھکرا دیا، ضائع کر دیا، جبکہ ان لوگوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان نہیں سنا ہوتا کہ قیامت کے دن والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، ان کے متعلق جواب بھی لیا جائے گا۔ اور اکثر لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو پچھتاتے رہتے ہیں، پچھتاتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اولاد کے دردوں کو ہم نے اپنے درد سمجھے، ان کے دکھڑوں کو ہم نے اپنے دکھڑے سمجھے، ان کی تکلیفوں کو ہم نے اپنی تکلیفیں سمجھے، اپنی رگوں سے خون نکالتے رہے، اولاد کی رگوں میں ڈالتے رہے۔ ہم نے تو اولاد کے لیے سب کچھ کیا، مگر بڑھاپے میں ہماری اولاد نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں ذلیل کیا، رسوا کیا، پریشان کیا، تنگ کیا۔ ہم نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ہماری اولاد بڑھاپے میں ہمیں تنگ کر رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، رسوا کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے ان والدین نے اولاد کے لیے وہ کچھ کیا ہے جو اولاد نہیں چاہتی تھی۔ ان والدین نے اولاد کے لیے وہ کچھ کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت ہے۔ آپ کی عدالت لگی ہوئی ہے، آپ کی عدالت میں ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، روتا ہوا آیا، تڑپتا ہوا آیا، رو رو کے اس کا جگرا پھٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فوراً پانی اٹھایا، اس شخص کو پانی پلایا، اس نوجوان کو پانی پلانے کے بعد پوچھا، میاں تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ اتنی بڑی گھبراہٹ کے آثار تیرے چہرے پر طاری، پریشانی کے آثار تیرے چہرے پر طاری، اور بتا تو صحیح کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا تیرا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا ایک اہم مسئلہ ہے، خدا را اس پر میرا فیصلہ کیجیے۔ اس نوجوان نے روتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو ایک تڑپتی فریاد سنائی، حیران کن فریاد سنائی، عجیب تر فریاد سنا ڈالی۔ کہنے لگا حضرت میرا مسئلہ یہ ہے، رو اس لیے رہا ہوں، میرا جگرا اس لیے پھٹا جا رہا ہے۔ ایک ماں ہے، خاتون ہے، اس نے 10 ماہ مجھے پیٹ کے اندر رکھا۔ آپ نے توجہ سے یہ کہانی سننی ہے، یہ پہلا مقدمہ تھا، پہلا کیس تھا جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور آپ بھی پہلی مرتبہ ہی سن رہے ہوں گے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت ایک خاتون نے مجھے 10 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، نہ ٹھیک سے سو سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ پھر سکتی تھی، نہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی۔ پھر میں طرح طرح کی اذیت دے کر، موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا، طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر کے، طرح طرح کے دردوں کا سامنا کر کے ماں نے مجھے پیدا کیا، جنم لی۔ میں ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آ گیا۔ جب گود میں آ گیا تو میری ماں نے 2 سال تک مجھے دودھ پلایا، 2 سال اہم پرورش کی۔
اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، میری رگوں میں ڈالتی رہی، میرے دردوں کو اپنے درد سمجھتی تھی، میرے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتی تھی۔ جب مجھے بخار آ جاتا، ساری رات میری ماں میرے سر پہ بیٹھے گزار دیتی تھی۔ غربت کے دن تھے، مجھے کھلاتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی، اس لیے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ حضور میرے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتی تھی، میرے دردوں کو اپنے درد سمجھتی تھی، میری تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھتی تھی۔ حضور میری دیکھ بھال کی، میرا خواب تھا کہ میں بڑا بن کے ماں کا سہارا بنوں گا۔ آج ماں میری نوکرانی بنی ہوئی ہے، میں بڑا بن کے ماں کا نوکر بنوں گا۔ حضور میری تمنا تھی بڑا بن کے ماں کا سہارا بنوں گا، بڑا بن کے ماں کے دردوں کو اپنے درد سمجھوں گا، ماں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھوں گا۔ آج میری ماں اپنے منہ سے نوالا نکال کے میرے منہ میں ڈالتی ہے، کل جب میں بڑا ہوں گا، جوان ہوں گا، کما کے آؤں گا، اپنے منہ سے نوالا نکال کر ماں کے منہ میں ڈالوں گا۔ حضور یہ میرے خواب تھے، بڑا بن کر ماں کا سہارا بنوں گا، مگر افسوس سرکار آج جب میں جوان ہوا تو میری ماں نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ایک تو مجھے گھر سے باہر نکال دیا، دوسرا میرے اوپر ظلم یہ کیا کہ مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دی۔ ایک تو مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، دوسرا میرے اوپر ظلم یہ کیا کہ مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ میری ماں نے مجھے پیدا کرنے والی نے، حضور میں اسے کہتا ہوں میں تیرا بیٹا ہوں، وہ کہتی ہے تو میرا کچھ لگتا نہیں۔ میں کہتا ہوں میں تیرا لخت جگر ہوں، نور نظر ہوں، وہ کہتی ہے جا تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں۔ حضور خدا را میرا تو جگرا پھٹا جا رہا ہے رو رو کے، میری تو نظریں کمزور ہونے لگ گئی ہیں، آنکھیں سوجی جا رہی ہیں، خدا را میرا فیصلہ کیجیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کی یہ تڑپتی حیران کن فریاد سنی، اس کی یہ روح داد سنی۔ کہا تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا جی فلاں قبیلے کے فلاں گھر میں رہتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک شخص کو وہاں بھیجا کہ اس کی ماں کو طلب کیا، اس کی ماں کو جاؤ لے کر آؤ، عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ شخص جب اس کی ماں کے پاس پہنچا تو اسے پتہ چل گیا کہ میرا مقدمہ، میرا کیس حضرت علی کی عدالت میں پیش ہو چکا ہے۔ تو اس خاتون نے کیا کیا، اپنے 4 بھائیوں کو اور 40 گواہوں کو لے کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عدالت میں حاضر ہوئی، پیش ہوئی، 40 گواہوں کو لے کر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس نوجوان کو کہا اب جی اس عورت کے سامنے اپنی وہ والی روح داد سناؤ جو پہلے میں سن چکا ہوں، وہ فریاد سناؤ جو پہلے میں سن چکا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا حضرت خدا کی قسم یہی میری ماں ہے، میری جنت ہے یہ، خدا کی قسم میری ماں ہے، اس نے 9 ماہ مجھے پیٹ کے اندر رکھا، میں موت کسی اذیت دے کر پیدا ہوا، جب میں اس کی گود میں آیا اس نے 2 سال مجھے دودھ پلایا، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، میری رگوں میں ڈالتی رہی، اپنے منہ سے نوالا نکال کر اس نے میرے منہ میں ڈالا، میرے دردوں کو اپنے درد سمجھتی تھی، میرے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتی تھی۔ جب مجھے بخار آ جاتا ساری رات میرے سر پہ بیٹھے گزار دیتی تھی کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ غربت کے دن تھے، مجھے کھلاتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی، کہتی مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بیٹے کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ حضور میرے سپنے تھے، حضور میرا خواب تھا، میری خواہشات تھی، میری تمنائیں تھی، جب میں بڑا بنوں گا ماں کا سہارا بنوں گا۔ آج ماں میری نوکر بنی ہوئی ہے، بڑا بن کے میں ماں کا نوکر بنوں گا، اپنے منہ سے نوالا نکال کے ماں کے منہ میں ڈالوں گا، ماں کا سہارا بنوں گا، ماں کے کھلاؤں گا، ماں کے دردوں کو اپنے درد سمجھوں گا، ماں کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھوں گا، کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا، کبھی پریشانی نہیں آنے دوں گا، کبھی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ حضور یہ میرے خواب تھے، مگر بدقسمتی سے آج جب میں جوان ہوا، جب وہ خواب وہ تمنائیں پورے کرنے کے دن آئے تو ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور ساتھ میں بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اب میں کہتا ہوں تو میری ماں ہے، وہ کہتا ہے تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں۔
حضور خدا کی قسم یہ میری ماں ہے، اللہ کی قسم یہ میری ماں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دوبارہ اس شخص کی رودات سننے کے بعد، اس کی تڑپتی فریاد سننے کے بعد اس خاتون کو دیکھا، کہنے لگا اب اس کے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ یہ سچ کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس خاتون نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، حضرت میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، حضرت یہ کون ہے، کہاں سے آیا، میں تو اسے جانتی نہیں، میں تو اسے پہچانتی نہیں، یہ تو میرے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، یہ تو مجھے رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شاید یہ دشمنوں کی سازش ہے میری، یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، مجھے رسوا کر رہا ہے، حضرت یہ میرا کچھ نہیں لگتا، نہ تو میں اسے جانتی ہوں نہ تو پہچانتی ہوں، اور دوسری بات میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میں تو ہوں بھی کماری۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے اور تیری شادی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا حضرت یہ میرے 4 بھائی ہیں، یہ میرے گواہ ہیں، اور پیچھے 40 لوگ کھڑے ہیں، وہ میرے گواہ ہیں۔ گواہی دینے کے لیے 4 بھائی اور 40 لوگ آگے بڑھے گواہی دینے کے لیے، آ کر کہنے لگے حضرت یا علی یہ عورت تو نیک ہے، پاک ہے، متقی پرہیزگار ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، پورے محلے والی عورتیں اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، یہ نیک متقی پارسا عورت ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، روزہ دار ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی محبوب بندی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ نوجوان اسے ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں، اس کا کون ہے کیا لگتا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر، حضرت یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، اس کا جواب جھوٹ پر مبنی ہے۔ حضرت یہ نوجوان چاہتا ہے اس عورت پہ الزام لگا کے اس کو قبیلے میں رسوا کر دوں، ذلیل کر دوں، ایسا ہرگز نہیں ہے حضرت۔ ان 40 گواہوں کے ایک جیسے بیان سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا آج میں ایک ایسا فیصلہ کرنے والا ہوں جو میرے اللہ کو بھی بہت پسند آئے گا، اس کے رسول کو بھی بہت پسند آئے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فیصلہ کرنے والے ہیں، توجہ سے سنیے گا جوانو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس عورت کو کہا کہ تیرا کوئی سرپرست ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرے 4 بھائی کھڑے ہیں، میرے سرپرست ہیں۔ حضرت نے ان بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ بتاؤ میں جو فیصلہ کروں گا تمہیں قابل قبول ہوگا نا؟ کہنے لگے حضرت کیوں نہیں؟ اس خاتون نے بھی کہا حضرت آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمارے لیے قابل منظور ہے، قابل قبول ہے، ہماری سر آنکھوں پر، آپ حکم کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا پھر سنو میرا فیصلہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر، ان 40 لوگوں کو گواہ بنا کر، تیرے 4 بھائیوں کو گواہ بنا کر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس نوجوان کی اس عورت کے ساتھ شادی کرتا ہوں، شادی کا اعلان کرتا ہوں، شادی کا فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ تو بھی غیر شادی شدہ ہے، یہ نوجوان بھی غیر شادی شدہ ہے، میں تم دونوں کی آپس میں شادی کرتا ہوں۔ آپ نے غلام کو آواز دی، غلام ادھر آ گیا، جاؤ میرے گھر سے 400 دینار لے کر آؤ۔ نوجوان گھر گیا، 400 دینار لے کر آیا۔ آپ نے وہ 400 دینار اس نوجوان کے ہاتھ پہ رکھ دیے، کہا یہ 400 دینار اس عورت کی جھولی میں ڈال دو اور اس کو اپنی دلہن بنا کے گھر لے جاؤ۔ اب یہ نوجوان کانپتا ہوا، تھر تھراتا ہوا، روتا ہوا، آگے حکم کس کا تھا؟ مولا علی کا تھا، ٹال بھی نہیں سکتا تھا حکم۔ روتا ہوا، تھر تھراتا ہوا اٹھا، اس نے 400 دینار اٹھائے، اس عورت کی گود میں ڈالے، جھولی میں ڈالے، جھولی میں ڈالنے کے بعد اٹھانے لگا۔ اس عورت نے ایک بار پھر اس نوجوان کو تک کر دیکھا، غور کر کے دیکھا، نظروں میں نظریں ڈالیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو ایک دم چیخ پڑی، چیختے ہوئے زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آئی تو چیختے ہوئے چلاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر علی کے سامنے عرضی کرنے لگی حضرت کیا ایک بیٹے کی شادی ماں کے ساتھ کر رہے ہو؟ کیا ماں کی شادی بیٹے کے ساتھ کر رہے ہو؟ کیا بیٹے کا بیاہ ماں سے کر رہے ہو؟ حضرت میں جھوٹی ہوں، میرے بھائی جھوٹے ہیں، اگر حقیقت پوچھتے ہو تو یہ میرا بیٹا ہے حضرت، یہ میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، میرا دل کا چین ہے۔ حضرت کہانی کوئی اور ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے جس شخص کے ساتھ میری شادی کی تھی وہ شخص گندا آدمی تھا، اچھا نہیں تھا، برا آدمی تھا، تو میں بھی اور میرے بھائی بھی اس شخص کے ساتھ نفرت کرتے تھے۔ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا، ہم نے اس شخص کو الگ کر دیا، میں نے اپنی زندگی سے جدا کر دیا اسے۔
میں نے اس کو پالا، اس بیٹے کو جوان کیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ بھی اسی کا ہی خون ہے، اسی کا ہی بیٹا ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، اس طرح کرو، اس نوجوان کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو اور بیٹا کہنے سے بھی انکار کر دو، بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دو۔ حضرت میں نے تو اپنے بھائیوں کی مانی ہے، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم ماں اٹھی، بیٹے کو سینے سے لگایا، چومنے لگی، چوم کر کہنے لگی حضرت میرے 4 بھائی بھی جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹی گواہی دی، اور حیران کن بات یہ ہے یہ جو 40 لوگ آئے ہیں یہ بھی جھوٹے گواہ بن کر آئے ہیں، انہوں نے میرے بھائیوں سے دینار لیے ہیں، پیسہ لیا ہے، یہ 40 جھوٹے گواہ بن کر آئے ہیں، انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، جھوٹی گواہیاں دی ہیں کہ یہ میرا کچھ نہیں لگتا، حضرت یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ یہ سن کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آپ نے فرمایا جھوٹوں پر لعنت ہو، جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہیں کھڑے کھڑے میرے کریم نبی کی مبارک زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا۔ آپ نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا مائی، میں تمہیں اپنے کریم نبی کی مبارک زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے کریم نبی آئے، روتے ہوئے آئے، چیختے ہوئے آئے۔ آپ چیختے تو نہیں تھے، روتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے، چیختے تو ہم لوگ ہیں، آپ روتے ہوئے آئے۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور خیر تو ہے، آج کچھ آپ زیادہ ہی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی آنسو بہا رہی ہیں، آخر کس بات نے آپ کو رلایا؟ سارے صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، حضور اتنا رو رہے ہیں، اتنا غم کر رہے ہیں۔ سارے پوچھنے لگے حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو، ہمیں اتنا بتا دو آخر کس بات نے آپ کو رلایا؟ آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، خون کے آنسو برسا رہی، کس نے آپ کو رلایا ہے؟ کس بات پہ آپ کو رونا آ گیا، اتنا رونا آ گیا؟ یہ سن کر میرے کریم نبی نے روتے ہوئے فرمایا صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی، صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے، صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میں قیام کرتا، میں رکوع کرتا، جب میں سجدے میں جاتا تو میری ماں پیچھے آواز دیتی او بیٹے محمد، میں ماں کی ایک ہی آواز سن کر نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی، اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس عورت کو کہا مائی اللہ کے نبی نے تجھے مقام دیا ہے، تجھے عزت دی ہے، اس عزت کو نہ ٹھکرا، اللہ کے نبی نے تجھے مقام دیا ہے، اس مقام کو نہ ٹھکرا، تو جنت ہے اپنے اس بیٹے کے لیے، تیرے قدموں پر اس نوجوان کے لیے جنت رکھ دی گئی ہے، تو اپنے نوجوان بیٹے کو کیوں ضائع کر رہی، اسے کیوں معمولی سمجھ رہی؟ اگر تو نے اس کی اچھی اور صالح تربیت کی ہے تو یہی نوجوان بیٹا قیامت کے دن تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا، باعث نجات بنے گا، اٹھ اسے گلے لگا اپنے گھر میں لے جا۔ اس خاتون نے اپنے اس نوجوان کو لے کر گھر آئی، پھر اس نوجوان نے ماں کی اتنی خدمت کی، اتنی نوکری کی، اس نوجوان نے اپنے وہ خواب پورے کیے جو یہ بچپن میں سوچتا تھا کہ بڑا ہو کر ماں کا سہارا بنوں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا جس نے اپنی ماں کے قدم چومے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا زندگی میں وقت نکال کر اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کو وقت دیا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اے بوڑھے والدین سے گزرا ہوا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، باعث نجات بنے گا۔ جوانوں اپنی ماں اور بیوی دونوں کو عزت دو، بے پناہ عزت دو، اس لیے کہ ایک تمہیں دنیا میں لائی، دوسری وہ ہے جو ساری دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آئی۔